اگر کسی بندے کو دنیا کی سختیوں، مصیبتوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو تو سختیوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے اندر رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو کہ جب بھی تم پر سختیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو تم نے کرنا کیا ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں، واویلا نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، تم نے صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو آقا علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہو جاتے، نماز پڑھتے اور پھر رب ذوالجلال ان کی مدد فرماتا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ صرف نہیں کہ پریشانی دور ہوتی ہے یا سختیاں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بلکہ جو صبر کرتا ہے نا رب ذوالجلال اس کے ساتھ ہے۔ رب نے خود فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ اگر وہ صبر کرے گا جس طرح شریعت نے بتایا ہے کہ وہ واویلا نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، وہ یہ بندے کو نہ بتاتا رہے کہ میں تو فلاں مصیبت میں گر گیا ہوں، فلاں ٹینشن آ گئی ہے، یہ پریشانی ہے، مجھے یہ ہے، تو اس طرح نہ کرے بلکہ صبر کر جائے اور نماز پڑھے تو اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں بندوں کو چند چیزوں کے ذریعے آزماتا ہوں، ان سے امتحان لیتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس طرح اللہ بندے کو کس طرح آزماتا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ فرماتا ہے من الخوف، اللہ تعالی ڈر کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے، کچھ ڈر سے۔ اب یہاں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ آزماتا ہے کہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، یہ گناہ کر کے پھر ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا، یہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہے پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر یہ گناہوں کو چھوڑ کر میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بھی بندے کو آزماتا ہے۔ والجوع، اور بھوک سے اللہ جو ہے وہ بندے کو آزماتا ہے۔ بھوک سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہیں، رب ذوالجلال اس پر وہ 29 یا 30 روزے جو ہے وہ فرض کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، یہ میرے لیے بھوک پیاس کاٹتا ہے کہ نہیں کاٹتا۔ اس ذریعے سے بھی رب ذوالجلال بندے کو آزماتا ہے۔ اور اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے علاوہ دیکھا جائے تو پھر والجوع، ویسے بھی بندہ اگر بھوک پیاس آ جائے، تنگی آ جائے، رزق میں کمی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بھی بندے کو آزماتا ہے کہ پہلے میں نے اسے روٹی اور رزق وغیرہ وافر مقدار میں دیا، تھوڑی تنگی رب ذوالجلال کرتا ہے کہ آیا یہ پھر بھی میری طرف ہی آتا ہے یا معاذ اللہ جو ہے وہ شکوے شکایتیں جو ہیں وہ شروع کرتا ہے کہ میرا تو رزق کم ہو گیا، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھوک کے ذریعے بھی بندے کو آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں کی کمی سے رب ذوالجلال جو ہے وہ بندے کو آزماتا ہے کہ بندے کے جو اس سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس سے مراد ہے زکوٰۃ و صدقات جو ہے وہ بندہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ بندہ جو ہے وہ 10,000 روپے اس کے پاس ہے تو 1,000 روپے وہ صدقہ کرتا ہے، تو اس ذریعے سے رب ذوالجلال آزماتا ہے۔ وہ صدقہ جو کرتا ہے بظاہر اس کا جو مال و دولت ہے، مال و متاع ہے،
اس میں وہ کمی ہے، 10,000 میں سے 1000 جو ہے وہ کم ہو گیا تو کمی آ گئی، تو حقیقت میں کمی نہیں بلکہ رب ذوالجلال کئی گنا بڑھا کر اس کو وہ واپس لوٹاتا ہے۔ والانفس والثمرات، اور جانوں میں کمی سے بھی رب ذوالجلال بندے کو آزماتا ہے، یعنی امراض کے ذریعے موتیں واقع ہونا، یعنی بندہ کوئی کسی مرض کے ذریعے ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی کسی مرض کے ذریعے، کبھی کسی مرض کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو اس طرح بھی رب ذوالجلال آزماتا ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی سے، یعنی جو پھلوں کی کمی ہے، اس سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ بندوں کی اولاد کو جو ہے موت دے کر رب ذوالجلال آزماتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرا پھر بھی شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، میرا گلہ کرتا ہے یا پھر بھی مجھ کو ایک ہی مانتا ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اللہ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ رب ذوالجلال جب کسی بندے کے بچے کو فرشتے موت دیتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اے ملائکہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں رب ذوالجلال قبض کیا ہے۔ رب پھر فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل جو ہے اس سے لے لیا؟ تو کہتے ہیں ہاں رب ذوالجلال ہم نے اس کے دل کا پھل یعنی اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو لے لی، یعنی اس کی روح قبض کر لی۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس پر میرا بندہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس بندے کو میں جنت دوں گا، اور باقاعدہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے لیے میں جنت میں ایک مکان بنواؤں گا اور اس کا نام بیت الحمد رکھوں گا، یعنی تعریف کا گھر، تعریفوں کا گھر، کہ اس نے میری رضا جو ہے اس پر وہ راضی رہا، کہ اس کے دل کا پھل تھا اس کی اولاد، مگر وہ گھبرایا نہیں، وہ جو ہے اس نے پھر بھی میری ناشکری نہیں کی بلکہ میرا شکر ادا کیا ہے، پھر بھی اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا بلکہ پھر بھی وہ مجھ پر راضی ہے۔ تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اور یاد رکھو کہ میں نے اس کے لیے جنت میں ایک میں مکان بنواؤں گا اور اس کا نام بیت الحمد رکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، یعنی جن لوگوں نے ان سارے جو امتحانات تھے ان پر صبر کیا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، کہ صبر کرنے والے ہیں کون؟ وہ فرماتا ہے ان پر کسی قسم کی بھی مصیبت آ جائے، دنیا کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، وہ مالوں میں کمی کے لحاظ سے، بندوں کے مرنے کے لحاظ سے، اس کی اولاد کے مرنے کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی کوئی جو ہے اس پر امتحان آ جائے، تو رب فرماتا ہے کہ جو لوگ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اگر آزمائش آئی ہے، امتحان آیا ہے، سختیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تو لہذا ہم اللہ رب ذوالجلال پر ایمان رکھتے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا، ہم کسی قسم کی کوئی شکوہ شکایت رب ذوالجلال کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، یعنی رحمتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی ہدایت کی راہ پر ہیں۔ تو اس واسطے دنیا کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں، دنیا میں ایسے بندے کو کئی جگہ جو ہے وہ دیکھنا پڑ جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں اس پر ایسے امتحانات آ جاتے ہیں، ایسی سختیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ وہ بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے یہی چاہیے کہ رب ذوالجلال کو راضی کرے
رب ذوالجلال کی رضا پر راضی رہے، وہ کسی قسم کا کوئی شور و شرابہ یا وہ واویلا اور لوگوں میں جگہ جگہ شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ وہ یہی کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک میں اللہ ہی کے لیے ہوں، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ وہ بندہ یہی کہے کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھو نا، دنیا میں انسان جو ہے وہ گھر جاتا ہے، دنیا کے معاملات ایسے ہیں، دنیا امتحان کا گھر ہے، تو دنیا میں انسان کو مال و دولت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، پیسے کے ذریعے آزمایا جاتا ہے بندے کو۔ یہ جو قرآن مجید قرآن شریف سے میں پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ جانوں میں کمی، پھلوں میں کمی، ہر لحاظ سے بندے کو آزمایا جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے کہ جتنا وہ برداشت کر سکے۔ قرآن میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال بندے کی طاقت سے زیادہ اس پر امتحان جو ہے وہ نہیں ڈالتا، اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے امتحان رب ذوالجلال نہیں لیتا۔ تو دنیا میں انسان کو دوست احباب چھوڑ جاتے ہیں، دنیا میں انسان کو رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اپنے چھوڑ جاتے ہیں، بیگانے چھوڑ جاتے ہیں، بیگانے تو پہلے ہی بیگانے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ پھر بھی اللہ رب ذوالجلال کی رضا پہ راضی رہتا ہے، وہ گھبراتا نہیں، اللہ کو راضی کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے۔ وہ دوست احباب رشتہ دار چھوڑ بھی جائیں تو وہ صبر کرتا ہے، تو جو صبر کرتا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو یہ عارضی طور پہ بندے پہ جو ہے وہ ٹینشن اس پر ہوتی ہے، اس کے لیے ٹینشن ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر رب ذوالجلال اپنے بندے کی خوب مدد فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔